الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول
بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون واستسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا ہے، یعنی خیر کثیر سے نوازا. تو آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. آپ کا دشمن ہی در حقیقت مقبول ذکر ہو. اللہ رب العالمین کی جانب بلانے والا جب حق کی بے آمیز دعوت کو لے کر اٹھتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ سے روشناس کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے اے لوگوں ایک دن آنے والا ہے کہ جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے اعمال کی طرف آپ میں. یہ دعوت کا کام بہت عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. الغرض اس کے اندر معاشرتی برائیوں سے لوگوں کو روشناس کرانا بڑا مشکل کام. لوگوں کے اپنے بیگانے ہو جاتے، رشتے اور ناطے ٹوٹ جاتے، معاشرے کے اندر اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. غرض یہ کہ اس کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی ہے، پریشان کیا جاتا. اللہ کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ نے حق کی دعوت کو نہیں پہنچایا وما بلغت رسالۃ، تو آپ نے در حقیقت حق کی رسالت ادا نہیں کی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کا کام کیا اور تمام خاص و عام کو اللہ کی طرف بلایا، تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوید سنائی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے دین کی دعوت دیں تو اللہ رب العالمین خود ان کی نصرت اور مدد کے لیے آگے کھڑا نہ ہو جائے. عظمی ہے. لیکن دعوت دینے والا اس اصول کو قائم ہو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قول کے لحاظ سے اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کے دین کا داعی ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. وہ اللہ کے بندوں نتیجتاً اس کو خیر کثیر سے نوازا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہر معاملے میں اس کے شامل حال رہتی ہے. دنیا میں وہ آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس کو پریشانیاں آ لیتی ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، حتیٰ کہ آپ کو اپنی قوم نے نکال دیا
کیا آپ نے کوئی سمجھوتا کیا تھا؟ کیا آپ نے کوئی حق کی دعوت کو پہنچانے میں کسی کی کوئی کسر چھوڑی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ پہنچاتے رہے، اللہ نوازتا رہا۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ طائف میں جب تنہا آپ پہنچے اور جو سلوک طائف والوں نے کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، صحیح بخاری میں، اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی، بادلوں کا سایہ آپ پر فگن ہوا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے آپ کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ کہا اگر آپ یہ کہیں کہ اب شبیب نامی ان 2 پہاڑوں کو ملا کر اس طائف کی بستی کو برباد کر دیا جائے تو آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہو۔ لیکن کیا اللہ کے داعی میں مد مقابل کے لیے کوئی ذاتی مخاصمت ہوتی ہے؟ کوئی ذاتی انا ہوتا ہے؟ کوئی ذاتی پرسٹیج یا ذاتی وقار کا مسئلہ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کی لڑائی یا مخاصمت بھی صرف اس بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی اسباب میں سے، ان کی صلح میں سے، اللہ ان کی پشت میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے تو اللہ اکیلے کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ چلے۔ آج وہ طائف کے شردار کا نام لینے والا طائف میں کوئی نہیں ہے۔ آج ان لوگوں کا ذکر کرنے والا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، آج وہ خود مقبول ذکر ہو چکے ہیں۔ ان کا ذکر اگر آتا بھی ہے تو اس لیے آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو عبرت کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جب کبھی بھی آپ دین کی دعوت پیش کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ خیر کثیر سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، بھلائی سے نوازے گا۔ اب یہ خیر کثیر جن لوگوں کو عطا ہوا ہے دنیا کے اندر، جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح دی تھی دنیا کے اندر۔ ان کا کام کیا ہے؟ کیا وہ فخر اختیار کریں؟ کیا وہ اپنی قومیت کے شادیانے بجائیں؟ یا وہ اپنے غرور اور گھمنڈ کو خوراک پہنچائیں اور وہ اپنی قومی حمیت کے اندر شاداں و فرحاں ہو جائیں، اپنی طاقت کے اوپر ناز کریں، اپنی جمعیت اور اپنی تعداد پر ناز کریں؟ کیا وہ یہ کریں؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ شکر ادا کریں، وہ باری تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، ان میں عاجزی اور انکساری ہو، ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی، اللہ یہ تیری توفیق سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب محمد رسول اللہ نے تربیت کی تو ان کے یہ الفاظ تھے اللہم لولا انت ما اهتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ ہم نماز ادا کرتے۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا سب سے بہترین طریقہ نماز کی ادائیگی ہے۔ آپ نماز کی ادائیگی چھوڑیں، آپ صدقات و خیرات میں لگے رہیں، ایسے صدقات اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ آپ راتوں رات دین کے لیے جاگتے رہیں اور فجر کی نماز کے اندر جو ہے وہ آپ غفلت برتیں، ایسی کوئی کارروائی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ سب سے اہم بات ایمان کا جو تقاضا ہے، اسلام کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھکیں گے۔ اللہ والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں 5 نمازیں مقررہ اوقات پر فرض کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو یہ برائیاں اور منکرات کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ نمازیں شعوری نمازیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین کے اوپر مقررہ اوقات پہ فرض ہے۔ یہ ایمان ہے کہ نماز کا وقت جاتا رہے، آدمی یہ سوچتا ہے میں یہ کام کر لوں، میں یہ کام کر لوں، میں یہ کام کر لوں۔ اللہ کے بندوں کب سانس ختم ہو جائے، کب آنکھیں بند ہو جائیں، کب وہ لمحات آخری لمحات ہو اور اللہ کے آگے جھکنے کا موقع میسر نہ آئے، یاد رکھیے کہ نمازوں کو اول وقت کے اوپر ادا کیجیے، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کیجیے۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الغرض شکر بجا لانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکا جائے، اور شکر بجا لانے کے اور دیگر عبادات کے طریقے بھی بتائے، اور اس کے بعد طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی راہ میں قربانی کی جائے۔ آج اللہ رب العالمین نے دو عظیم دن آپ کے لیے جمع کر دیے۔ آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور آج کا دن عرفہ کا دن ہے۔ آج کے دن جو نعمت مجھے اور آپ کو میسر ہے، اس کے درمیان بہت کم ہے۔ خواتین اور مرد حضرات اپنی مشغولیات کو ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کے اندر یہ دل کو گزارے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، ما من يوم أكثر من أن يؤتي الله به عبدا من النار من يوم عرفہ۔ اللہ رب العالمین جو ہے سب سے زیادہ دنوں میں جس دن جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ الغرض اللہ رب العالمین انہو لیدنو کہ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ثم یباہی بہم، پھر ان پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں ان کو کس چیز نے جمع کیا ہے؟ آج آپ یہاں جمع ہیں، آپ بتائیے کہ کیا آپ اپنی کوئی ذاتی ضرورت سے یہاں پر آئے ہیں، یا کسی سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یا کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو فریضہ ہے، جمعۃ المبارک کا فریضہ، وہ فریضہ ادا کرنے ہے۔ جو بھی شخص اللہ تعالی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی مسجد کی طرف اس کا ارادہ ہوتا ہے، یا کسی نیک کام کی غرض و غایت سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی معیت اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی رحمت اس کا ساتھ دیتی ہے۔
اللہ کے اس بندے پر اس کی برکتیں نشاور ہوتی ہیں۔ اور تو غایت کیا ہے؟ اس کا مقصد نکلنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ کے بندوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی کوئی چھوٹا کام کریں، چاہے وہ راستے میں سے کوئی ایزا رسا چیز اٹھانا ہی کیوں نہ ہو، یا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ وہ ذکر ادا کریں، نماز پڑھیں، صدقات دیں، جو لوگ نادار ہیں ان کی مدد کریں، جو لوگ یتیم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کمزوروں کا ساتھ دیں، کسی کی داد رسی کریں یا کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو یہ باور کراتے رہیں کہ یہ کام آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رضوئی کے لیے کرتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کسی سے کوئی توقع نہیں ہے، کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر مقصد یہ ہو کہ جناب یہ کام میں اپنی ذاتی کسی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو میری انا کا مسئلہ ہو گیا، یہ تو میری عزت کا مسئلہ ہو گیا، نتیجہ کیا نکلے؟ ایسے کیے ہوئے کام جو بظاہر دینی ہی نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ہوا منصورہ کر دے گا، چاہے وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پہ عمل کیا اور فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کی۔ قربانی کا غرض و غایت کیا ہے؟ گوشت حاصل کرنا ہے، یہ تو ہم عام دنوں میں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ قربانی وہ قربانی ہے جو ایک عظیم الشان جان کے بدلے دی گئی ہے، کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ تو ہم بھی جان کی نظر دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، اللہ یہ مال بھی تیرا ہے، یہ جان بھی تیری ہے، ہم تیرے آگے جھکیں گے، تیری عبادت کریں گے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمیں نعمتیں دینے والا ہے، جو کچھ ملا ہے وہ تیری وجہ سے ملا ہے، اے مالک ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے، ایسا ہماری کوئی ہوشیاری نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے، یہ سب تیرا ہے اور تیرے لیے قربان، چاہے جان ہو چاہے مال۔ تو اللہ کے بندوں، یہ قربانی کا سبب کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ سبق ہمیں ہر آن یاد رکھنا چاہیے، اور جب ہم یہ یاد رکھیں گے تو ایمان کو اپنی غذا پہنچاتے رہیں گے، ایمان کو اپنے مزید تقویت پہنچاتے رہیں گے، تقوی میں یہ چیز افزودگی کا باعث ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو شدت قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بقیہ دن ابھی باقی بچے ہیں ان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، اس کی عظمت کے گن گائیں، اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اس کی تحمید الحمدللہ پڑھتے رہیں، اور بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو علم کے زیور سے آراستہ کرے، اللہ تعالیٰ انہیں عمل کرنے والا اور باکردار مسلم بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شہداء اور صالحین کا ساتھ میسر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم ملاقات کریں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ۔